آپ یہ سمجھے کہ ہاتھ باندھ دیا، باندھ کے چھوڑ دیا، یہ رفع الیدین ہو گیا. یہ رفع الیدین نہیں ہوا، یہ اپنے مرضی کی نماز ہوئی، نبی کے مرضی کی نماز یہ نہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آئیے میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس آیت کریمہ کا تعلق نماز سے ہے. نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور اس نماز کا بھی ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا. نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یا ٹوٹی پھوٹی چھوڑ پکڑ پڑھتے ہیں، کیا اس نماز کو ہم نبی کی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں یا ہم اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں؟ اگر مساجد کا موازنہ جائزہ لیا جائے، مصلیان کا جائزہ لیا جائے، تو اکثر و بیشتر مصلی کی حالت یہ ہوگی کہ انہیں رفع الیدین کرنے کا ڈھنگ نہیں، رکوع کرنے کا ڈھنگ نہیں، سجدہ کرنے کا ڈھنگ نہیں، نماز میں قیام کرنے کا ڈھنگ نہیں، نماز میں نگاہیں کہاں ہونی چاہیے اس کا ڈھنگ نہیں. یہ 60 70 80 سال کی عمر ہو گئی، ابھی ان چیزوں کا ڈھنگ نہیں. اور اگر ہم نے ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھی تو پھر یاد رکھیے گا آپ کی نماز کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نماز کی ساری کیفیتیں، ساری حالتیں احادیث کے اندر موجود ہیں، خطبہ مقررین بتاتے رہتے، اس کے بعد بھی ہم اس نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے. آج ان غلطیوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو عام طور سے میں نے مصلیوں میں دیکھی ہے. پہلی غلطی، جب نماز کے لیے ہم سب بندی کر رہے ہوتے ہیں تو سب بندی میں پہلے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہو کر کے کہ صف اول میں لوگ شامل ہو جائیں تو ہم صف ثانی یا صف ثالث یا صف رابع میں ہم کھڑے ہوں گے. یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. پہلی صف اول میں شریک ہونے کی ہمیں توفیق یا اللہ تبارک و تعالی نہیں دیتا یا خود ہی ہم اس سے محروم رہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ اذان کہنے میں اور صف اول میں کتنی فضیلت ہے تو پھر
لوگوں کے درمیان قرآن اندازی کرنی پڑے گی، اور قرآن اندازی کر کے جس کا نام نکلے گا انہیں صف اول میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ سوچئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر صف اول کی فضیلت اور اذان کہنے کی فضیلت لوگ جان لیں تو لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے کہ ہمیں صف اول میں شامل ہونا ہے، ہمیں صف اول میں شامل ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول میں شامل ہونے والوں کی یہ فضیلت بیان کی۔ آج دیکھا جاتا ہے ہم ہوں یا کوئی ہو، صف ثانی کے لیے تیار رہتے ہیں، صف اول میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں رہتے، دور بھاگتے، یا صف اول میں ابھی ایک دو لوگوں کی جگہ باقی ہے، صف ثانی تیار ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں صف اول کی تیاری کرنی ہے، اور صف اول بالکل صحیح سیدھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزہ ملا تھا، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی۔ پھر صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا، یلزق منکبہ بمنکبہ، کہ اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے سے ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے، وقدمہ بقدمہ، اور اپنے قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی فضیلت اور سب کے سیدھے کرنے کی فضیلت بیان کی۔ اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب کی صفت کو بیان کیا گیا کہ صحابہ اکرام یتراسون، آپس میں ایسے کھڑے ہوتے جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو، اس طریقے سے صحابہ اکرام صف میں کھڑے ہوتے۔ آج ہماری صفوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صف میں کھڑا ہونا والا آدمی اپنے جسم سے زیادہ اپنے پیر کو پھیلا لیتا، جسم کی چوڑائی جتنی ہے اس سے زیادہ اپنی پیر کو پھیلا لیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی اللہ والے آتے ہیں جو اپنے جسم کی چوڑائی کے لحاظ سے اپنا پیر نہیں رکھتے بلکہ سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے سمیٹے ہوئے ہونا یا اس طریقے سے چوڑائی، اپنے جسم کے چوڑائی سے زیادہ چوڑا پیر کر لینا، یہ صف کی درستگی کی علامت نہیں ہے، اور کبھی بھی ایسے صف درست نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ بالکل اپنی جسم کی چوڑائی کے حساب سے اپنے پیر کو پھیلائیں۔ اچھا ہاں، جو حضرات صف لگاتے وقت اپنے پیر کو حد سے زیادہ پھیلا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہی اہل حدیثیت کی نشانی ہے، اور ان کی حالت دوسری رکعت میں پتہ چل جاتی ہے، اور وہی خود اپنا پیر سمیٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے دوسرے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو گھسکنا پڑتا ہے، اور بیچ میں یا کنارے اسپیس اور گیپنگ برقرار رہ جاتی ہے۔ تو ہم اپنی جسم کی چوڑائی کے حساب سے اپنے پیر کو پھیلائیں۔ اسی طریقے سے نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ رفع الیدین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، اس دائمی سنت پر ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن اپنے حساب سے، اپنے طریقے سے۔ کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو کہیں اٹھا رہا ہے ہاتھ، کوئی کسی طریقے سے کر رہا ہے، کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو اس کی پورا ہاتھ بدھا ہوا اٹھا ہے، مٹھی بدھی ہوئی ہوتی ہے۔ رفع الیدین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا ہے صحابہ اکرام کو کہ رفع الیدین آپ کیسے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حذو منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں تک اپنا ہاتھ اٹھاتے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے اپنے کان کی لوگ تک اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے، اور ہاتھ بالکل سیدھا ہوتا، یہ نہیں کہ آپ کا ہاتھ بدھا ہوا ہوتا، بالکل سیدھا ہوتا، قبلے کی جانب ہوتا۔
اس طریقے سے ہم رفع الیدین کریں کہ ہمارا ہاتھ کندھے تک اٹھے یا کان کی لو تک اٹھے، یا دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ہے تو کان اور کندھے کی لو کے درمیان اپنا ہاتھ اٹھا لیں، یہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو۔ لیکن بڑا عجیب معاملہ ہے، کوئی اپنا ہاتھ بالکل قبلے سے موڑے ہوئے ہوتا ہے، اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر انہیں رفع الیدین کر کے رکوع میں جانا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہاتھ باندھا ہے، ہاتھ ڈھیل دیا، یہ رفع الیدین ہو گیا۔ آپ غور کریں گے، اپنے مصلی کو دیکھیں گے، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے۔ رفع الیدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفع کا معنی اٹھانا، یدین کے معنی دونوں ہاتھ۔ جب آپ دونوں ہاتھ اٹھائے نہیں تو رفع الیدین ہوا کہاں؟ آپ یہ سمجھے کہ ہاتھ باندھ دیا، باندھ کے چھوڑ دیا، یہ رفع الیدین ہو گیا، یہ رفع الیدین نہیں ہوا، یہ اپنے مرضی کی نماز ہوئی، نبی کے مرضی کی نماز یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم بیجا حرکت کرتے رہتے، لا یعنی حرکت کرتے رہتے۔ صف میں کھڑے ہیں، خوب ہل رہے ہیں، رکوع میں گئے تو آگے پیچھے بار بار، سجدے میں گئے، سجدے میں بھی بار بار ادھر ادھر ہل رہے ہیں۔ یہ خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ قرآن کریم سورہ مومنون کی 2 نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں یہ مومن ہیں اور یہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع اور خضوع کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے رب العالمین کے ڈر کو اپنے دل میں بسائے رکھنا، اور یہ خیال رکھنا کہ ہم سب سے بڑے بادشاہ اور شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس انداز میں کھڑے ہونا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جب آدمی اپنے کسی بادشاہ کے پاس یا اپنے کسی آقا کے پاس جاتا ہے تو اس کے کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بالکل جی حضوری کی طرح ایک دم سیدھا کھڑا ہوتا ہے، ہلتا بھی نہیں، ڈولتا بھی نہیں، کچھ کہنے کی جسارت بھی نہیں رکھتا۔ ایسے آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں کہ آپ اللہ سے لو لگائے ہیں اور شہنشاہ کے سامنے بار بار ہلنا ڈلنا، یہ خشوع اور خضوع کے مخالف ہے، خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں یا تو اپنے پیر کی انگلیوں سے کھیلتے رہتے ہیں، مسجد کی چٹائی کو کروتتے رہتے ہیں، یا اپنی ناک کو زمین سے اٹھائے رکھتے ہیں۔ یہ بھی غلطی ہے، بہت سارے لوگوں میں یہ عادت ہے، یا تو سجدے میں گئے ان کی ناک زمین سے نہیں لگی، یا سجدے میں گئے ناک زمین سے لگی ہے، پیر پیچھے زمین سے اٹھا ہوا ہے، یا اس سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 5 ہڈیوں پر، 5 اعضاء پر سجدہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو شمار کیا اور ساتھ ہی ساتھ ناک کو بھی شمار کیا۔ علی الجبہ و اشار بیدی، اللہ کے نبی نے پیشانی کہا اور ساتھ ہی ساتھ ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی یہ پیشانی اور ناک زمین پر ہونی چاہیے، اور ان دونوں کو اللہ کے نبی نے ایک شمار کیا ہے۔ والیدین، دونوں ہاتھ زمین پر ہونے چاہیے، والرکبتین، دونوں گھٹنے زمین پر ہونے چاہیے، واطراف القدمین، اور دونوں قدم زمین پر ہونی چاہیے۔ اطراف القدمین یعنی اپنا قدم کا جو آخری حصہ ہے اس آخری حصے کو زمین پر رکھنا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کی کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے ہماری نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جو ہم تسبیحات شمار کرتے ہیں، یہ تسبیحات دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ پر شمار کرتے ہیں۔ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ پر شمار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آسانی ہوتی ہے، 15 اس میں اور 15 اس میں، 3 ایک اور الگ کر لیتے ہیں، 33 ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنی آسانی نہیں دیکھنی، ہمیں دیکھنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھنا ہے
ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح کو شمار کرتے تھے تو صرف اور صرف داہنے ہاتھ پر شمار کرتے۔ یعقد التسبیح بیمینہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تسبیح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف داہنے ہاتھ پر شمار کرتے تھے، لہذا ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ دائیں ہاتھ پر ہی شمار کریں، دائیں ہاتھ پر ہی تسبیح پڑھیں، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی موافقت ہو جائے۔ اسی طریقے سے نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی یہ بھی ہے کہ جب امام سلام پھیر دیتا ہے، امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، اس نماز کے فارغ ہونے کے بعد مصلی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے پیچھے کھسک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کسی طرح سے بیٹھ جاتا، یعنی جہاں نماز پڑھا ہے اس نماز کی جگہ کو چھوڑ کر کوئی اور جگہ تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ ہر مسجد کا فیکٹ ہے، ہر مصلی کا فیکٹ، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے، فارغ ہونے کے بعد جہاں نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھا رہتا ہے جب تک کہ اٹھ کے نہ چلا جائے یا ہوا خارج نہ ہو جائے، رحمت کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کہاں بیٹھ کر کے؟ جہاں نماز پڑھا ہے، جہاں نماز پڑھی ہے اس نے، وہاں بیٹھا رہتا ہے، تب فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی جگہ کو تحویل کر دیا تو فرشتوں کی رحمت کی دعا سے محروم ہو گئے۔ ہاں، وہ بیچارے اس سے مستثنا ہیں، الگ ہیں، جن کے پیر میں تکلیف ہے، جو بیچارے بیٹھ نہیں سکتے اور اتنی جگہ میں ان کو تنگی ہو رہی ہے، ان کے لیے اسلام نے تو الگ چیز بیان ہی کی ہے، ان کا حکم ہی الگ ہے۔ لیکن جو ہمارے اچھے خاصے نوجوان ہیں، وہ اپنی صف سے نکل کر کے پیچھے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور خود اپنے آپ کو رحمت سے دور کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان ساری غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ صف اول میں اولو الالباب کو شامل ہونا چاہیے، جو عقل والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جانکار ہیں، ان کو صف اول میں امام کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ لیکن آج وہی سب سے پیچھے رہتے ہیں، آج چھوٹے چھوٹے بچے صف اول میں امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ صف اول میں ان لوگوں کو شامل ہونا چاہیے جو اولو الالباب ہیں، غلطی ہو تو امام سے وہ بتا سکے۔ آج ہم بھاگتے ہیں صف اول میں امام کے ساتھ پیچھے کھڑے ہونے۔ یہ ساری غلطیاں ہیں، ہم اور آپ اپنی اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی اور، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جس میں ہمارا نماز میں آنکھیں کہیں اور، نگاہیں کہیں اور، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، کوئی مسجد کا محراب دیکھ رہا ہے، کوئی مسجد کی چھت اور پاٹن دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے سامنے رکھیں اور آپ کی یہ وعید بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد ذلك قوله لينتهين ذلك او لتخطفن ابصارهم، بخاری کی روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ کس حالت کے کس طرح کے ہو گئے کہ لوگ نمازوں میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اوپر کی جانب اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہاں پہنچ کر کے بڑا سخت انداز میں بولتے ہیں، کہتے ہیں لوگ باز آ جائیں، اس سے رک جائیں، ترک کر دیں اپنا یہ عمل، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نگاہوں کو سلب کر لے گا، ان کی نگاہوں کو کھینچ لے گا۔ جس طرف دیکھ رہے ہیں ان کی نگاہیں اسی طرف دیکھتی رہ جائیں گی اور ان کا کام ختم ہو جائے گا، ان کی نگاہیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے وعید جو نماز میں تو ہوتے ہیں لیکن اپنی نگاہیں ادھر ادھر۔ بعض لوگوں کو تو یہ دیکھا گیا ہے کہ نماز میں ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اور کبھی خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی اور آ گیا تو اپنی گردن بھی گھما لیتے ہیں، اپنی گردن بھی گھما کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہیں، تو آپ
اپنے دنیاوی حالات کو پیچھے چھوڑ جائیے. رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ شہنشاہ کے سامنے کھڑے. نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض حضرات بڑے جلد باز ہوتے ہیں نماز میں. کسی طریقے سے امام سلام پھیرے اور ہم گھر واپس لوٹ جائیں. ان کی حالت کیا ہوتی ہے نماز میں؟ ابھی امام اپنی ایک حالت سے دوسری حالت میں نہیں گیا، جانے والا ہی ہے کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل کر کے امام سے پہلے ہی دوسری حالت میں چلے جاتے ہیں. مثلا امام رکوع کے لیے جھکنا چاہتا ہے، مقتدی میں سے بعض حضرات امام کے جھکنے سے اور اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں. مثلا امام کو سجدے میں جانا ہے، ابھی امام نے تھوڑی سی اپنی پیٹھ جھکائی ہی ہے کہ مقتدی میں سے بعض حضرات کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سجدے میں ان کو پایا جاتا ہے. یہ حالت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت سے بھی منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یأمن الذی یرفع راسه قبل الامام ان یحول اللہ صورته صورت حمار. لوگ باز آ جائیں، امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھانے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے گا. گدھے کی صورت بننی ہے یا اپنی صورت گدھے کی صورت بنانی ہے تو پھر اپنی حالت کو امام کی حالت سے پہلے تبدیل کر لیں، تحویل کر لیں، ورنہ اپنے آپ کو بچائیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ آپ کی نماز سنت کے مطابق ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کی نماز کو، ہماری نماز کو قبول فرما لے. اسی طریقے سے بعض حضرات کی یہ حالت ہوتی ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنے قبلے کو تحویل کر دیتے ہیں، یعنی اپنے چہرہ ان کا پچھم کی طرف ہوتا ہے لیکن اپنا چہرہ اتر کی طرف کر دیتے ہیں تاکہ پیچھے اگر کوئی نماز پڑھائے، کسی کی نماز چھوٹی ہو تو گھبرا کر کے اپنی نماز پوری کر لے اور ان کے جانے کا راستہ مل جائے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے نماز پڑھی قبلہ رخ ہو کر کے اور سلام پھیرتے ہی اپنی قبلے کو تبدیل کر کے دوسرے کی نماز میں ڈسٹربنس کا سبب بن جائے. اس سے بھی بچیے. اسی طریقے سے نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ مسجد میں آنے کا بہت خاص اہتمام نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں نہ آئے، کیونکہ لہسن اور پیاز کھا کر کے آنے سے جس طریقے سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے ویسے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. یہ حلال چیز ہے، یاد رکھیے. ہمارے تمام کھانوں میں پیاز اور لہسن کا استعمال ہوتا ہے، ہم کھاتے بھی ہیں، لیکن اس کچے لہسن اور پیاز کو کھا کر کے آنا مسجد میں منع ہے. کیوں؟ اس سے فرشتے اور بنو آدم تکلیف محسوس کرتے ہیں. اب اسی پر قیاس کریے اور بیڑی اور سگریٹ جو دگا کر کے مسجد کے دروازے پر آ کر کے پھینکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آ کر کے مصلی کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. اس سگریٹ اور بیڑی کی بدبو ایسی بدبو ہوتی ہے کہ آپ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا آدمی اپنی نماز کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے، اس طرح کی بدبو ہوتی ہے. حلال چیز جسے کھا کر کے آنا منع ہے، ایک حرام چیز سگریٹ اور بیڑی پی کر کے مسجد کے دروازے پر آ کر کے پھینکتے ہیں اور وہاں آ کر کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے اپنی نماز کو پاک رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو قبول فرما لے اور ہماری محنت جو نماز میں ہم نے محنت کی ہے اس محنت میں ہمیں کامیابی مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پوچھے گئے سوال میں ہم کامیاب ہو جائیں. وقت نہیں ورنہ اور بھی غلطیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کو اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنا دے. الہ العالمین ہم پریشان حال ہیں، اے اللہ ہماری ہر طرح کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. اے اللہ ہم پر رحمت کے دروازے کو کھول دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین.